صاحب. ہمارے بیچ میں ایڈوکیٹ روحی خان صاحبہ بھی موجود ہیں جو کہ ارتھ انٹرنیشنل اسکول کی چیئرپرسن ہیں اور اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی وومین ہیراسمنٹ سیل کی ممبر ہیں. تو میں درخواست کرتا ہوں ایڈوکیٹ روحی خان صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات بیان کریں. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی وسیع بھائی کا، اور میرے لیے زیادہ تر سبھی لوگ بھائی کی طرح ہیں جو منچ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میں لیڈی ہوں اور جیسا انہوں نے بتایا کہ میں لیڈیز کے لیے کام کرتی ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ میں سب سے پہلے اپنی لیڈیز کو ایڈریس کروں گی اور ایک شعر کے ساتھ ایڈریس کرنا چاہوں گی کہ لہو ہو تو لہو لکھنا، پانی تم کبھی مت لکھنا. لہو ہو تو لہو لکھنا، پانی نہیں لکھنا، اور محلوں کی رقاصہ کو رانی ہم کبھی نہیں لکھیں گے. یہی تو بات ہے، تاریخ ہم پر ناز کرتی ہے، ہم تاریخ لکھتے ہیں، کہانی ہم نہیں لکھتے. تو سب سے پہلے میں سبھی لیڈیز کے لیے زوردار تالی بجانا اس لیے چاہوں گی کیونکہ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی جینٹس ہیں، ان کو اچھی تعلیم دینے والی ان کی ممی، ان کی وائف، ان کی بہن ہو سکتی ہیں، کیونکہ اچھی لیڈیز ہی اچھے خاندان کی شروعات کرتی ہیں. کیا میری بات سے آپ لوگ سہمت ہیں؟ اگر اچھی لیڈیز نہیں ہوں گی تو اچھا خاندان کبھی نہیں بن پاتا. اسی لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ چاہے جینٹس پڑھیں نہ پڑھیں لیکن لیڈیز کو ضرور سے پڑھنا چاہیے. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جینٹس کچھ نہیں کرتے، جینٹس کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. ہم لوگوں کا مطلب اگر ہم گھر میں کرتے ہیں تو باہر ہم لوگوں کو وہ سکون پیدا کرتے ہیں کہ باہر کی ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی ہے. لیکن جو لیڈیز اس سکون میں نہیں رہ پاتی ہیں کہ باہر ہمیں جا کر کے کمانا بھی ہے اور گھر پر دیکھنا بھی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ فیملی بھی زیادہ اچھی نہیں رہ پاتی ہے. تو اگر فیملی اچھی ہوتی ہے تو وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جینٹس اپنے کام کرتے ہیں اور لیڈیز اپنی کام کرتی ہیں، تبھی ہمارا ایک اچھا خاندان بن پاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سبھی لیڈیز کو اگر پڑھے لکھے ہوئیں گے تو ہم تمیز اور بدتمیزی میں اپنے بچوں کو ماڈرن ہونے اور تمیز کے ساتھ آگے بڑھنے میں ہم اپنے بچوں کو بتا پائیں گے. وہ جو ایک باریک سا بال برابر جو ایک یہ ہوتا ہے نا کیا بولتے ہیں اس کو، ایک بال برابر جو ڈفرنس ہے وہ ہم جب ہی سمجھ پائیں گے جب ہم تعلیم کو تعلیم کی طرح دیکھیں گے. صرف کتابیں پڑھنے سے تعلیم نہیں ہوتی ہے، اس تعلیم کو اپنی سمجھ میں اپنے روزانہ کے طریقوں میں لانے سے تعلیم ہوتی ہے. تبھی کہتے ہیں نا گدھے کے اوپر کتابیں لادنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. علم کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سلیقے سے رہنا سیکھیں، سلیقے سے رکھنا سیکھیں. بہت بڑا بھاشن میں نہیں دوں گی، میں آئی نہیں تھی، وسیم بھائی نے کہا کہ نہیں تھوڑا بولنا ہے، تو اگر کچھ غلطی آپ لوگوں کو لگی ہو تو معافی چاہوں گی. میں سب بہت بہت شکریہ وسیم بھائی، جاوید بھائی، اور ہم ٹھیک ہے. شکریہ. ناظرین، اگر آپ ہمارے تحریک پوائنٹ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ ہی اپنی قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں.